پبلک موضوعات ہیں. تو اگر آپ نے بات کی ہے نہیں کی، میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں نا کہ اگر آپ جیسے میں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، کوئی بالکل نہیں کی. آپ کریں بات. لیکن آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے کیا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، کھلا میدان ہے. نہیں آپ کریں تاکہ مجھے یہ نہ ہو کہ میں نے کوئی مس ریپرزنٹیشن کر دی ہے. میں وہ بات تو غیر ذمہ داری کی بات میں کرتا ہی نہیں ہوں. نہیں میں نے کہا میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جو مس ریپرزنٹیشن ہوتی، اس لیے آپ پہلے بات کر لیں پلیز. نہیں دیکھیں، میں نے تو بات اتنی سی تھی کہ مجھے یہ آفر آئی ہے طاہر کی طرف سے کہ آپ اس طرح کریں کہ آ جائیں راجہ صاحب کے ساتھ، آپ کے کرتے ہیں معاملات صحیح. تو میں نے کہا نہیں جی، افضل صاحب کی ایک بات ہے. اس وقت مجھے آپ کی پوری بات کا پتہ بھی نہیں تھا، اتنی صرف میرے کانوں میں پڑی تھی کہ آپ کیا بائیکاٹ کیا ہے انہوں نے. تو میں نے کہا جی کہ جس وقت تک وہ بات کلیئر نہیں ہوگی تو میں اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر سکتا. جی اتنی ماشاءاللہ. اب بات آ گئی ہے. اب اویس صاحب غور سے سنیے گا، اور شاہ صاحب آپ ہیں؟ جی میں ہوں. جی شاہ صاحب ذرا غور سے سنیے گا یہ بات جو راجہ صاحب نے کی ہے. راجہ عطاء المنان نے میری براڈ کا 10 دن کا بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے، آپ کے شاید نوٹس میں ہوگی یہ بات. اور بائیکاٹ اس لیے کیا ہے کہ پرسوں سیکر صاحب نے بائبل سے حوالہ پڑھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں، اور وہی حوالہ جو مرزا صاحب نے لکھا ہے اس کے سارے کرداروں کو الٹ پلٹ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں شدید ترین گستاخی کا ایک رنگ پیش کر کے، وہ سیکر صاحب نے جو اصل حوالہ تھا بائبل کا وہ پڑھا کہ اصل حوالہ جو تھا اس کی کتنی تقدس ہے اس میں، جبکہ مرزا صاحب نے اس سارے حوالے کو پلٹا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے انتہا گستاخی جو ہے وہ لکھی. اس بنیاد کے اوپر راجہ عطاء المنان صاحب نے کہا کہ افضل وڑائچ نے اپنی براڈ پہ سیکر سے اس طرح کے حوالے جو پڑھوائے گئے ہیں وہ مرزا صاحب کے ضمن میں بڑی گستاخی کی گئی ہے، تو اس افضل وڑائچ کا ہم 10 دن کے لیے بائیکاٹ کریں گے. اب میرا بائیکاٹ جاری ہے، میرے اکاؤنٹ کو رپورٹ کیا گیا کل براڈ جب میں آن کی ہوئی تھی، 24 گھنٹے پلس کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ احمدی جماعت کے لوگوں نے میرے اکاؤنٹ کو میسیولی رپورٹ کیا، اور وہ ہیٹ اپنا کائنڈ آف سپیچ میں، ہیٹ سپیچ میں وہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا اسی وقت. اب اس دوران راجہ صاحب کا بھی مجھے میسج آیا کہ مجھے ایسے اس طرح سے پیغام آیا ہے کہ راجہ جوید صاحب کی بات کر رہا ہوں، راجہ جوید صاحب کو یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ کا راجہ عطاء المنان صاحب سے جو راستہ ہے وہ کھولتے ہیں. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے کہ کچھ لوگوں کے راستے بند کیے جاتے ہیں، کچھ کے کھولے جاتے ہیں. یعنی ایک کو آپ بلاک لسٹ پہ ڈالیں، ایک کو بلاک لسٹ پہ ڈالیں، دوسرے کی بلاک لسٹ کھولیں. یہ جو تماشا ہے، یہ تماشا کر رہے ہیں یہ قادیانی حضرات ہمارے ساتھ. افضل صاحب آپ کے 2 منٹ تھے، 2 منٹ آپ کے پورے ہو چکے سر ہیں. آپ اپنا منہ بند رکھیں. آپ کی یہاں پہ کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی مرزائی درمیان میں کسی مسلمان کی بات میں انٹرفیئر نہ کرے. اس مرزائی کو نیچے پھینکیں، آپ کو 10,000 دفعہ بتا چکے ہوں اس گے. مرزائی کو نیچے پھینکیں، اس بد تہذیب کو نیچے پھینکیں. اس کی اوقات نہیں ہے کسی مسلمان کی بات دفعہ بتا چکے ہیں، اور کتنی دفعہ بتانا ہے، کان پک چکے اس ہیں. مرزائی کو، اس ذلیل زندیق کو نیچے پھینکیں، ڈس ریگارڈ اس زندیق کو نیچے پھینکیں. زندیق جو ہے وہ مسلمان میں کیسے انٹرفیئر کر سکتا ہے؟ چلیں، زندیق کی صفائی آپ نے گٹر کی کر کے، ٹھیک ہے، اب لائن کلیئر ہوگی. یہ شاہ صاحب دیکھیں ان کے ہتھ کنڈے کہ یہ لوگ مسلمانوں میں ڈیوائیڈ اور رول کر رہے ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول. ایک کا بائیکاٹ کرتے ہیں، دوسرے کو کیرٹ دکھاتے ہیں کہ آپ آئیے. یہ کام انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ایسے ہی کرتے یہی کام ڈیبیٹس میں بھی کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی کرتے ہیں. تو دیکھیے ابھی جو انہوں نے آ کر چیلنج کیا، تو جب ہماری طرف سے عامر حق صاحب نے چیلنج قبول کر لیا تو اصولی طور پر تو ایک ہی ہوتا ہے نا جس نے چیلنج قبول کیا. اب یہ چاہتے ہیں جی عامر حق صاحب کو سائیڈ پر کریں، شاہ صاحب سے کہیں کہ آگے یہ ڈیوائڈ نہ رول ادھر ڈیبیٹ میں بھی، اور یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں. اب اگر ہمت نہیں، مجھے کہ 10 سیکنڈ دے دیں شاہ صاحب. شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ افضل صاحب سے پہلے انہوں نے مجھے بلیک لسٹ کیا تھا. ایسے ہی مسلمانوں کو آپس میں دیکھیے، اگر مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کرنا چاہیے. اگر وہ عامر حق صاحب سے ڈیبیٹ نہیں کرتے تو کوئی بھی ان سے ڈیبیٹ نہ کرے، ٹھیک ہے نا. شاہ صاحب یہ آپ نے جو بات کی ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنے لگا ہوں.
ابھی شیخ ہادی کی مجھے واٹس ایپ پہ کال آئی تھی جب میں نیچے اترا تھا ابھی ولید صاحب، شیخ ہادی کی بات، اور یہی مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ سلیم میر کی براڈ پہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ شاہ صاحب کو، سید ظفر اللہ شاہ صاحب کو آپ لائیں اور ان کی ٹاپک کھولتے ہیں. میں نے کہا کہ میں نے ایسے تو خیر نہیں کہا، میں ابھی کہہ رہا ہوں ایسے کہ مطلب میرا یہی تھا کہ دفعہ دور کہ تم یہی کام ڈیوائڈ اینڈ رول کا کھیلنا چاہتے ہو، عامر حق کی تصدیق کر کے تو شاہ صاحب کو ہوسٹ ٹو ہوسٹ پہ لائیں. تم مذاق سمجھتے ہو یہ؟ یعنی خود وہاں پہ شاتم بیٹھے ہوئے ہیں جو حضرت میں نے اس کو کہا یہ، میں نے کہا میری طرف سے یہ تمہیں پیغام ہے کہ خود تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے، حضرت عائشہ صدیقہ کو ڈیلی گالیاں دینے والے لوگ تمہاری براڈ کے پینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ماڈریٹر ہے عمران کالو ہو یا دیگر سارے لوگ ہوں، یہ راجہ عطاء المنان کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، میر سلیم کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، دیگر ان کی ساری مین اسٹریم پہ. یعنی تمہاری طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے باعزت ہیں، اور ہماری طرف سے ہمارے اسکالرس کے اوپر تم اس طرح کی تہمتیں لگا رہے ہو. معیار کیا ہے تمہارا؟ معیار کیا یہاں پہ؟ صرف اس لیے کہ ہم کوئی لسٹیں نہیں بناتے، ہم کوئی متحدہ معاذ نہیں بناتے، اس بات کے اوپر نوٹس نہیں لیتے کہ ہم شاتموں کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، ان شاتموں کو کے ساتھ جا کے ہم ڈبیٹیں کرتے پھرے ہیں. تو میں شاہ صاحب آپ سے میری اپیل ہے کہ یہ نہیں کہ میرے اکاؤنٹ کا ایشو تو ہے نہیں، میں نے پہلے بھی بتایا میرے 60 اکاؤنٹ ٹویٹر سے سسپینڈڈ ہے، جبکہ اس وقت میرا 40,000 فالوور کا اکاؤنٹ ایکٹیو چل رہا ہے. تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ مجھے کیسے ان پلیٹ فارم کے اوپر اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، اور میں مکمل طور پر کیپیبل ہوں، مجھے ان کی اکاؤنٹوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ان کے رویوں کو بے نقاب کراؤں کہ یہ ان کا دوگلا پن، ان کی منافقت، ان کی دجالیت، ان کی زندگیت یہ کھل کے یہاں ہر کھل کے سامنے آ چکی ہے. میرے جیسا نرم خو بندہ جس اس لیول پہ شاہ صاحب لے گئے ہیں، میں نے پہلی دفعہ، شاہ صاحب آپ یہاں پہ اس براڈ پہ گواہ ہیں، میں نے آج کذاب اور دجال کے لفظ پہلی دفعہ استعمال کیے ہیں، پہلی دفعہ آپ نے مجھ سے پہلی دفعہ سنے ہیں، اور بالکل یہ جسٹیفائڈ ہیں کہ جب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتمیت کرنے والوں، حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں دینے والوں کو ماڈریٹر بنا کے اپنے پینلز پہ بٹھائیں گے تو ہمارے لیے ان کا مرزا کسی طرح بھی باعزت نہیں ہے، اور ہمیں اس کا ڈسپلے بھی کرنا پڑے گا اور انہیں دکھانا پڑے گا کہ اگر ہمارے انبیاء کو، ہماری امہات المومنین کو تم اس طرح بے توقیری کرو گے اور ان لوگوں کو تم عزت دو گے اپنے پینل سے بٹھا کے، تو ہماری جوتے کی نوک پہ ہے تمہارا سب کو اور تمہارے سارے اکابرین. تو شاہ صاحب ہمیں ایک ان کے بالکل متحدہ معاذ بنانا پڑے گا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ جا کے ڈبیٹیں کرنے کی، اور جو جا کے ڈبیٹیں کر رہا ہے اور اس موجودگی میں کر رہا ہے جبکہ وہ شاتمیت کر رہے ہیں. شاہ صاحب یہ اندازہ کیجیے ذرا، ہمارے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، امہات المومنین کو غلیظ گالیاں دے رہے ہیں، اور ہمارے کچھ ڈبیٹر وہاں پہ بیٹھ کے سٹل گالیاں مناظرہ کیے جا رہے ہیں. یہ بھی ہمیں اس کے اوپر بھی ایک سٹینس لینا چاہیے اور ایک متحدہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کوئی رولز آف انگیجمنٹ ہمیں اسٹیبلش کرنے چاہیے. ہر کام کے رولز آف انگیجمنٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم براڈیں چلاتے ہیں تو ہم ڈیکورم نہیں، آپ حضرت تفنن مینشن کر رہے تھے کہ ہم کس طرح صرف براڈ چلانے کے لیے ایک ڈیکورم ہم نے رکھا ہوا ہے، رولز اور ریگولیشن رکھتے ہیں. فلاں بندہ بول سکتا ہے، فلاں نہیں بول سکتا، فلاں یہ کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. سب سے اہم ترین جو ہمارا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، ان کی ناموس، اس کے اوپر ہمارا کیا کوئی رولز آف انگیجمنٹ نہیں؟ جی بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیے سلیم میر تو جاہل آدمی ہے، اس سے مناظرہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے مسلمان ڈبیٹر علماء حاضر ہیں. لیکن ولید صاحب نے اور اویس صاحب نے ایک اصولی بات کی ہے. اب چیلنج بھی انہوں نے کیا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ عامر حق صاحب سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور اس کو آپ گالی کا نام دے رہے ہیں، تو سب سے بڑا گالی باز تو سلیم میر ہے. اسی اصول پر پھر کوئی مسلمان اس سے بات کیوں کرے گا؟ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ اس بیچارے کو تو آتا جاتا کچھ نہیں، مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہم اس براڈ پر جو ایک اتفاق ہوا، ولید صاحب کی اور اویس صاحب کی بات کو ہادی صاحب نے قبول نہیں کیا، بلکہ وہ اس کو کہتے بھاگنا، فرار کرنا. جیسے تاجدار گولہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مرزا صاحب بھاگ گئے تھے. آج کسی نے عملی شکل دیکھنی ہو اور انہوں نے کہا جی گالی میں کوئی پہل نہیں ہوگی، خطر نہیں ہوگی، اس کے باوجود اصل میں ہادی کا دل چاہتا تھا کہ بات ہو، لیکن وہ جو سلیم میر ہے وہ گھبرا گیا، وہ عامر حق صاحب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا.
تو اس نے شکست اپنی ایک طرح سے مان لی کہ اس قابل نہیں ہے کہ بات کر سکے۔ شکریہ جناب۔ ہم ابھی ادھر افطاری کا وقت ہوا چاہتا برطانیہ میں، تو میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی پھر آپ بات جی تھینک یو شاہ صاحب، السلام علیکم۔ اچھا بڑا صاحب، تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہے اب کتنے دنوں کے لیے؟ جی یہ 3 دن کے لیے، مارچ 3 تک۔ تو لیکن راجہ صاحب اس سے یہ چیز سامنے آئی نا، ان کا رویہ، ان کی انسانیت، ان کا لو فار آل ہیٹریڈ فار نان، ان کا گالی کے جواب میں دعا دو، یہ سب ڈھونگ جو تھا یہ سارا آشکار ہو گیا۔ بالکل اس بندے کو پڑ گئے ہیں، وہ گٹیاں نو چک مار دیتا ہے، جیڑا بندہ انہاں نو گال نہیں کٹدا، انہاں نو تے گال روکن واسطے خود اپنے تے جو کچھ میں لیا، مینوں کہن دی ضرورت نہیں، سب کے سامنے ہے، رائٹ؟ جی جی ان کے حقوق کے دفاع کے لیے اپنے لوگوں سے لڑائیاں لڑ کے میں تھک گیا ہوں۔ لیکن ان نہیں کا رویہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ڈیوائڈ اینڈ رول کی گیمیں کھیل رہے ہیں، دے آر پلئنگ گیمز۔ نو بڑا صاحب، ویسے کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی، آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ والا ایجنڈا میں بھی لے کر آیا تھا۔ بالکل صحیح۔ یہ رائے صاحب بے شمار لوگوں نے یہ مجھے کہا ہے کہ تمہیں 2-4 مہینوں میں ان کی اصلیت کھل کر سامنے آ جائے گی، تم بالکل کسی ظاہر غلط فہمی میں ہو، کیونکہ ان کا یہ روپ تم نے دیکھا نہیں کبھی۔ ظاہر معاشرے میں جو اپنے عزیزوں دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کا وہ روپ تو ہمارے سامنے پوری زندگی نہیں سامنے آتا۔ بالکل اب یہ دیکھیں، یہ سیفی نام کا انسان ہاں ابھی اس نے گستاخی کر دی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ غلیظ آدمی، یہ راجہ عطاء المنان اس کو گود میں بٹھاتا ہے، بالکل یہ دیکھ لیں، اس نے سیدھی گالی لکھ دی ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ولایت کس کو، ہمارے اپنے نبی کو ہمارے گالی۔ پاس ماڈریٹر رائٹس ہی نہیں ہے جو کوئی اس کو نا یہاں سے کروں گا، اور ویس بھی ہوئے ہے۔ نہیں وہ گستاخی اس نے کی ہے، اس نے کی کہا ہے جی، ہے وہ کہ کہہ یہ رہا ہے افضل وڑائچ اپنے نبی کو گالیاں کیوں دے رہا ہے، یہ اس نے لکھ دیا ہے سر، گستاخی بالکل۔ ڈائریکٹلی اس نے کر دی ہوئی ہے۔ ہاں تو کہہ رہے مجھے تو نہیں پتا آپ کے پاس ماڈریٹر رائٹس ہیں۔ اچھا 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 اچھا، تو بات یہ ہے کہ بڑا صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ طارق چوہان صاحب کو لے لیں میر صاحب اوپر۔ اچھا میں آپ کو یہ کسی نیوٹرل پلیٹ فارم پر بندے سے بات نہیں کر سکتے، یہ صرف بات کرتے ہیں جس وقت ان کو پاس میوٹ کا بٹن ہو اور نیچے پھینکنے کا بٹن ہو، اس کے علاوہ یہ بات کسی بندے سے نہیں کر سکتے۔ ہاں جی چوہان صاحب کیا حال ہے جناب؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ راجہ بڑا صاحب صاحب سنائیں کیا حال ہے؟ جی جی، بڑے دنوں کے بعد آپ سے میری سنتا رہتا ہوں آپ کو چوہان ہاں جی، صاحب جی۔ ہم تو عامر نذیر صاحب کو اداس ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ اب رمضان کے بعد ہی آئیں گے۔ رمضان کے بعد وہ پورا رمضان نہیں آتا، ہاں جی ہاں جی، ہاں مجھے پتہ ہے۔ ہاں بیچ میں کسی دن شاید آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، پر زیادہ تر وہ نہیں آتے۔ جی ہاں بالکل بالکل بالکل۔ مرزائی تو بیچارے ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں ہر جگہ، جدھر جدھر جاتے ہیں رسوائی اور ذلت ان کا پیچھا کرتی ہے۔ ان کی کچھ اپنی حرکتیں بھی اس طرح کی ہیں۔ ہاں بالکل بالکل۔ یہ
دیکھیں مرزائیوں کے اپنے رویے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں۔ اب دیکھیں عامر نذیر صاحب کے والد صاحب جو وفات پا چکے ہیں، ان کوئی بوڑھی امی جو 95 سال کی ہیں، ان کی تصویریں لگا رہے ہیں۔ یہ کوئی شرم حیا ہے؟ ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق نہیں کہو گے تو کی کہو گے؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ بھی ایک وفات شدہ آدمی تم نے کیا بگاڑا تمہارا؟ ایک بوڑھی خاتون تمہارا کیا بگاڑ رہی ہے جو تم ان کی شکل لگا کے تصویریں تو بکواس کر رہے ہو؟ کوئی شرم حیا ان لوگوں کو نہیں ہے۔ تمام حدیں کراس کر چکے ہیں یہ خباثت کی۔ ان کا خلیفہ کہتا ہے مرزائیو گالا نکالے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو تبلیغ نہ کرو، پر اپنے خلیفہ کو بھی کتا سمجھتے ہیں کہ بھونکی جا بھی اسی تے اپنی گل کری جانی ہے۔ کوئی مانتا ہے اپنے خلیفہ کی؟ یہ کہتے ہیں ہمارا ایک آقا ہے، ہمارا ایک خلیفہ ہے، ہم دیکھیں آپ لوگوں سے کتنے بہتر ہیں۔ جب تم نے اس کی ماننی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تمہارے لیے، وہ جو مرضی کہتا رہے، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر کس چیز کی تم نے لوگوں کی ہدایت کا سامان کرنا ہے؟ خود تمہاری اتنے سخت بے ہدایتی ہو تم لوگ۔ اویس دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس وقت، اس کے اوپر نور ہے اس وقت۔ اویس صاحب میں نے کوئی نیچے کمنٹ غیر اخلاقی تو نہیں کیے؟ میں جب تک میں نے دیکھا تو مجھے تو لگتا نہیں کہ مرزائیوں کے ساتھ غیر اخلاقی کمنٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چلو اتنے زیادہ خباثت میں بڑے ہوئے ہیں۔ افطاری کے بعد ملاقات ہوگی جناب سب سے۔ تھینک یو۔ جی افطاری کا وقت تو ہو یو گیا کے ہے۔ جی کوکو یو بول کے جی رہے اوکے ہیں۔ جی یو کے میں افطاری کا بس تھوڑی دیر میں ابھی ہیں 20 منٹ برحال جی جی کو آوازیں آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں مرزائیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی یہاں پہ بات کریں، خود ان کی براڈ پہ آپ جا کے دیکھیں کیا حال کرتے ہیں انسان کا، کسی کو موقع نہیں دیتے کہ بات کریں۔ یہاں پہ ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتی ہے، اور وہ کوئی سخت بات بھی کریں تو پھر بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ درگزر کیا جائے، کم بھاگ نہ جائے کہیں۔ لیکن خود ان کا کیا حال ہے کہ اپنی براڈوں پہ کیا کرتے ہیں۔ ہاں ہاں ہم، ہاں دیکھیں۔ ہاں ہاں بالکل۔ نہیں وہ تو ان کو ٹھنڈ تو اسی طریقے سے پڑی تھی، آپ سارے کے سارے مرزا مسرور صاحب کی غلامی کا جوا اٹھا لیں اپنے گردن پر، یہی طریقہ ہے ان کو ٹھنڈ پڑنے کا، اور اس کے علاوہ تو ان کو کوئی آئی نہیں، تو ظاہر ہے یہ تو ممکن نہیں ہے۔ بھئی تم تو ویسے ہی اسلام سے دھتکارے ہوئے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جائے کہ تم کو مطلب اوپر سے اترے لوگ ہو کوئی۔ ہاں وہ اس وقت کہہ رہا تھا کہ وہ میر لطیف جو ہے نا، وہ آپ ان کے ساتھ بات کریں، وہ ان کو بائبل کا بہت علم ہے۔ تو میں نے اسی وقت ہی کہا، میں نے کہا میر میں سلیم تو خود کہتا ہے میر جو ہے میر لطیف کہ رشتہ اس سے حوالہ مانگے تو وہ کہتا ہے تو میں نے بہن دینی ہے۔ ایسے بندے نے کوئی گل ہو سکتی ہے؟ اچھا میں نے کام کرنا ہے، میں نے نا اب ایک کام کرنا ہے، وہ کام میں نے یہ کرنا ہے کہ جس کی جو لڑائی ہے نا وہ اپنی بھی براڈ پہ لڑے۔
اور میں نے اپنی بروڈ پہ کیا کرنا ہے، میں نے اپنی بروڈ پہ کسی کی کوئی لڑائی لینی نہیں ہے، میں نے ایک ایک بندہ اٹھایا کرنا ہے، اپنی سائڈ سے بھی اس سائڈ سے بھی نا. اور میں نے یہ جو چکر ہے نا بھائی، ان نے وہ کیتا، انہوں نے کیتا، فلانے نے کیتا، یہ ختم نہیں ہو سکتا کبھی. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے صحیح طریقے، جیسے بات کہتے ہیں کرنے والی، وہ یہ جو ہے نا اس کا حل ایک ہی ہے کہ بھائی بندہ ہے صرف ٹو دی پوائنٹ بات کرے ٹاپک پہ، جو نہیں بات کرتا اتار کے بھائی اس بندے کو پھینک دو. ٹھیک ہے، ہماری سائڈ سے بھی جو ہے وہ بھائی، ہماری سائڈ سے بھی دودھ کے دھلے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیں. بھئی اصل بات یہ ہے ہماری سائڈ سے دودھ کے دھلے نہیں ہیں، لیکن وہ اگر کہیں کہ ہم بھی ویسے خبیث ہیں جیسے باقی خبیث ہیں تو پھر کوئی فرق تو نہ ہوا، ایک جیسے پھر ہوئے سارے. پھر وہ طارق کیسے بھائی کہہ آپ، سکتے ہیں ہم ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں دنیا کی؟ طارق تو بھائی سیدھے دیکھیں ہو بات جائیے پتہ پھر. کیا ہوتی ہے، دیکھیں وہ طارق بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی میں نے آپ سے بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جب بھی میں نے آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، میں ٹو دی پوائنٹ طارق بھائی بات کرتا ہوں. آپ سے اگر کوئی بات کی ہے، کبھی کوئی حوالہ چاہیے، کوئی چیز چاہیے، ٹو دی پوائنٹ بات کرے. بھائی یہ کریکٹر اسیسینیشنز، وہ فلانے نے یہ کرتا تھا، فلانے نے بھائی اطاعت المنان، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے. اب وہ جو بات کرے بھائی اطاعت المنان صاحب کا بیہیویئر واقعی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن پتہ کیا بات ہوگی، اس سے کیا ہوگا، موقع دیں گے ہم، کس چیز کا موقع ہوگا کہ بھئی آپ بات نہیں کر سکتے. اگر تو بات کرنی ہے ان پلیٹ فارم، یہ اس ٹک ٹاک پہ آتے ہیں طارق بھائی، ہم اس ٹک ٹاک پہ کیوں آتے ہیں؟ ایک دوسرے سے بات کرنے آتے ہیں. یاد ہے جب آپ آئے تھے استقلاف کے اوپر بات کری تھی، میں جگہ جگہ پہ جا کے بات کرتا تھا یار کہ جو ہے نا طارق بھائی سے بات کریں. بھئی ہم یہاں پر آتے ہیں بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بات کرنے کے لیے آتے ہیں. اور یہ جب بات جو ہے، اور السلام علیکم. اگر ہم نے بات ہم نے آپس میں ذریعہ بات ہے بات کرنی ہے. اور پھر یہ کہ بعد بھی ہم ہوتے بھی ہر اس جگہ پر ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یقین کریں کل کو ہم ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو آج ہم برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اویس صاحب، اویس صاحب، جی اویس صاحب، آپ ایک بات غور کریں، میں اور آپ، کیا ہم نے الٹے لٹک کے انتہائی شفقت کا رویہ اختیار کر کے، عزت احترام کا رویہ اختیار کر کے ڈیمونسٹریٹ نہیں کر دیا کہ ہماری گڈ ول ان کے متعلق؟ کیا نہیں کیا ہم نے؟ بالکل. یہ عثمان مجھے یہودی کہہ رہا ہے، اس بندے کو کیا تکلیف ہے مجھ سے؟ میں نے کیا ہمیں اپنی براڈس کے اوپر، اور اویس صاحب میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، اب میں اپنے آپ کو اور آپ کو، چونکہ ہم دو بندے ہیں اس کیٹیگری میں مسلمانوں کی طرف سے، میں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی چیلنج کر رہا ہوں. آج ہمیں اپنے آپ کو ریویو کرنا پڑے گا. ہمیں ان کے آگے اس لیول پہ جا کے لیٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے اوپر جو مسلمان چیختے اور سیخ پا ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. آئی ریئلائز نا اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. سلیم میر آپ کو وہاں پہ گالیاں دے رہا تھا، میں سن کے آیا ہوں، رائٹ؟ گالیاں سے مراد ہے فرق کہ نہیں پڑتا، بد زبانی. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ نہیں بھائی نہیں دے رہا نہیں، تو میرا دینے سے پوائنٹ کیا ڈفرینٹ ہوگا؟ ہے. نہیں 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 نہیں، میرا پوائنٹ مجھے ڈفرینٹ کوئی ہے. میں گالی نہیں، دیکھیں، ویسا میں پوائنٹ یہ نہیں میں کر رہا کہ ہماری کوئی ذاتی تذیق کی میں بات نہیں کر رہا. یہ میں پوائنٹ ہی نہیں، میرا دس از ناٹ مائی پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ جو عام لوگ ایک ٹالرنس کا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ گڈ ول کا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کسی گالی باز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کا طرز عمل اس بات کا گواہ ہے. ابھی جو لینگویج میں سلیم میر کی سن کے آیا ہوں، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ بہت معتبر ہیں اور آپ کے بارے میں ایسی بات یہ ہے کہ دا وے از ایڈریسنگ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جیسے کسی گالی باز کو ایڈریس کیا جائے یا تو ان کی نظر میں تو اس کا مطلب ہے کوئی فرق نہیں ہے. یہ میرا پوائنٹ ہے مین، کہ ان کی نظر میں اس بات کا کوئی وزن نہیں ہے کہ میں اور آپ ہم الٹے لٹک کے تکلیف لے کے اپنی ذات کے اوپر جبر کر کے او تو یار ان کے ساتھ انگیج کرتے افضل بھائی میں پلیز دیکھیں، میں آپ کے موقف جو بھی آپ بڑے ہیں، ذری بات ہے، آپ کی میرے نظریے کی عزت ہے یار. یہ چیزیں میٹر، ہم غیر ضروری باتیں ہیں یہ افضل بھائی. کوئی مجھے گالی نہیں کر رہا ہے، کوئی آپ کو گالی نکال رہا ہے، آپ کی بھی بات کر رہا ہوں شامل انکلوڈنگ یور سیلف. بھائی اٹس ناٹ اے میٹر. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دیٹ کہ مطلب یہ میٹر کرتے نہیں ہے. نہیں. میر سلیم صاحب نے مجھے برا بلا کرا، اس میں کوئی بات کہیں نہیں. اور جا کے جوڑ رہا ہوں. نہیں اویس صاحب، یہ آپ جہاں بات بھی آپ جوڑے، میں فالو آپ کر کو ہی نہیں. میرا آپ پوائنٹ میں کہاں پہ افضل بھائی آپ میری اچھا اس ایک کے منٹ، وہ پیچھے زین بھائی نے جو جانا، ایک ایک منٹ دیجیے، ایک موقع دیجیے کہ میں وہ زین بھائی نے جانا، میرا خیال وہ کوئی بات ہے، وہ دوست ہیں، وہ دوسری بورڈ چلاتے ہیں. جی زین بھائی بتائیے گا. اچھا اویس بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمد للہ. اچھا یار، آج میری بات ہو رہی تھی
تو جیزس کو مسلوب کرنے والے رومی جو تھے وہ یہودی تھے نہیں، یا کوئی ایسا حوالہ ہمیں ملتا ہے کہ جیزس کو یہودیوں نے مسلوب کیا تھا، سلیب پہ لٹکایا تھا؟ یار ابھی اس ٹائم تو دماغ میں کوئی نہیں ہے میرے، میں آپ کو چیک کر کے نا پھر بتاتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے تھے تو وہ بھی انکلوڈنگ وہی تھے، تو ریفرنس ہے وہ پھر نہیں، وہ اس وہ ٹائم اتنا مجھے بھی پتا کہ الزام لگانے والا یہودی تھا، لیکن وہ ریفرنس میں نکال لیتا ہوں، میں سلیب کے ریفرنس دیکھتا عمل ہوں کے وہ کیا اندر کہتا ہے۔ ہاں اس کا چیک ہے کریے اس کا ہے میں اس کو کوئی ریفرنس نکال کے پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کو۔ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا کیا کہ ابھی اب آپ بات کریں، کیا نام ہے افضل بھائی؟ اویس صاحب میرا نقطہ یہ ہے، اس میں انڈرسٹینڈ کریں کہ ہماری طرف سے تو گڈ ول کا ڈسپلے ہے، اس بنیاد کے اوپر عام اپنے مسلمانوں کو بھی روکتے ہیں مرزا صاحب کے حوالے پڑھنے میں۔ ہمارے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم انہیں روکیں؟ اگر شارپ شوٹر یہاں پہ آ جاتا ہے اسی وقت، وہ مرزا صاحب کی کسی کتاب سے کوئی حوالہ پڑھنا چاہتا ہے جو کہ ولگر ہے، ہمارے پاس کیا مورل جسٹیفیکیشن ہے یا اصولی جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم اسے روکیں، جبکہ ان کی براڈز کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ تو ہمارے پاس کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ہم نے اپنے پاس سے ایک نیریٹو کریٹ کیا ہوا ہے اور ہم اسے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم مورل ہائی گراؤنڈ مینٹین کیے ہوئے ہیں۔ بھائی اچھا ہم اب مورل ہائی گراؤنڈ کریٹ کیے ہوئے ہیں، ایٹ واٹ ایکسپینس؟ اچھا میری بات سنیے گا، اب ذرا غور سے سنیے گا، اب مجھے بات خدا را کمپلیٹ کرنے دیجیے گا یہاں پر نا افسر بھائی۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اب ان کی براڈ پر یہ لوگ جو ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا جا رہا ہے یا معائشہ کی گستاخی کی جا رہی ہوگی، آپ کر رہے ہیں الزامی جواب کی بات۔ اچھا اب اگر میں ان سے کہوں کہ جماعت احمدی کے لوگ، آپ افضل بھائی ویٹ کیجیے گا، افضل بھائی پلیز ویٹ کیجیے گا ادھر، وعلیکم السلام۔ آپ جو بات کریں نا، کیا آپ جماعت احمدی سے جا کے پوچھیں کیا وہ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں۔ اچھا یہ حقیقت پہ مبنی ہے یہ بات، افضل بھائی تھوڑا سمجھیں اس بات کو۔ ہم جب ان کے کہتے ہیں نا کہ آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں، ہم پہلے اٹھتے ہی یہ بات کہہ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھتے جھوٹا ہیں پھر وہ اس بات پہ، کیوں کہ ہم ان کے اندر کے اوپر جا کے نا فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے اندر کے فتوے ہیں کہ بھئی آپ رسول آپ جو ہے یہاں اب پہ میں رکیں، کہوں یہاں پہ رکیں، یہاں پہ رکیں، ٹھیک یہاں ہے، پہ رک جائیں، یہاں پہ رک جائیں۔ رک گیا راجہ اطال منان یہاں پہ آ جاتا ہے، راجہ اطال منان یہاں پہ آ جاتا ہے، یا امین صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ امین صاحب کی ماں کو، بہن کو، یا ان کی بیوی اور بیٹی کو میں الزامی رنگ میں ابھی گالی دوں، یہ کتنی دفعہ مجھے برداشت کریں؟ یہ کتنی دفعہ مجھے برداشت کریں گے؟ یہ کتنی دفعہ مجھے برداشت کریں گے؟ افضل سے سر یہ اس حد تک منافق ہیں کہ یہ اپنی ماں بہن بیٹی کو الزامی رنگ میں گالی برداشت نہیں کریں گے، لیکن یہ حضرت عائشہ صدیقہ کو جا کے پہنچ جاتے ہیں الزامی رنگ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں۔ بات سنیں میری، آپ نے مجھے مخاطب کیا، بات سنیں۔ الزامی بھائی میں نے بات ختم نہیں کی، میں نے بات ختم نہیں کی، آپ اس وقت تک میوٹ رکھیں گے جب تک میری بات نہیں، آپ بالکل درمیان میں نہیں کودیں گے۔ ان کو میوٹ کریں جی، یا ان کو نیچے رکھیں، ان کا کوئی عزت احترام نہیں ہے، ان کا کوئی عزت احترام نہیں ہے۔ اویس صاحب ان کو آپ نیچے رکھیں یا ان کو میوٹ بات کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ان کو میوٹ کریں یا ان کو نیچے پھینکیں، ان کو نیچے پھینکیں، کیونکہ یہ عزت کے قابل نہیں ہے۔ جو بندہ دوسرے کی بات میں انٹرفیئر کرے، روکے اور وہ یہ سمجھے کہ میں زیادہ امپورٹنٹ ہوں، بالکل اس کو نیچے پھینکے، نیچے گٹر میں۔ یار ایک منٹ، آپ بات کریں۔ اچھا افضل بھیا بات کریں، افضل بھیا بات کریں۔ نیند پوری کیا سر سوری، میں نے ایکوالٹی کا اصول جو ہے نا وہ لاگو کر دیا ہے، میں نے مساوات جو ہے نا اس کا اب میں نے اصول لاگو کیا ہے۔ جو بندہ مجھے جتنی عزت دے گا میں اسے اتنی عزت دوں گا۔ جو اویس صاحب میں نے آج سے مساوات کا اصول لاگو کر دیا ہے، جو انسان مجھے جتنی عزت دے گا میں جواباً اسے اتنی عزت دوں گا۔ اگر امین صاحب میری بات میں انٹرفیئر کریں گے تو میں آپ سے مطالبہ کروں گا کہ آپ ان کو نیچے گٹر میں پھینکیں جہاں ان کی جگہ ہے، پھر ان کو دوبارہ اٹھائیں جب یہ ان کی باری ہو، ٹھیک ہے؟ اب میرا آپ کو جواب یہ ہے ویسا، اگر میں امین صاحب کی ماں بہن بیٹی ان کی بیوی کو مخاطب کر کے الزامی جواب دوں نا، سر یہ ایک دفعہ سنیں گے یا 2 دفعہ سنیں گے یا 3 دفعہ سنیں گے یا 4 دفعہ سنیں گے؟ یہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں نا۔ راجہ تعالیٰ نام سب کو کال کرتے ہیں ہم دونوں، ابھی واٹس ایپ پہ آپ بھی کال کریں میں بھی کرتا ہوں، انہیں بلاتے ہیں، انہیں ٹیسٹ، انہیں کہتے ہیں آپ یہاں پہ آئیں، ہم الزامی رنگ جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی ماں بہن بیٹی کو ہر دوسرے تیسرے منٹ میں الزامی رنگ میں درمیان میں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ سر انہاں دی ساری منافقت، انہاں دا سارا دجل، انہاں دی ساری زندگیت آپ پہ عیاں ہو جائے گی۔
हमने आंखें बंद की हुई हैं। अवैध साहब, आपने और मैंने जानबूझकर, क्या हमें पता नहीं है? हमें पता है। हमने मुसलहतन आंखें बंद की हुई हैं कि चले इस्लाम के नैरेटिव पे अगर गुफ्तगू का कोई दरवाजा खुलता है तो हम ये, खुदा की कसम, इनकी बराड पे जाके 3 घंटे 2 घंटे 2 मिनट बैठना मेरे लिए अजियत है, नजा का आलम है। वैसे साहब, अल्लाह की जात जानती है, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता जहां पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा सिद्दीका को इल्जामी रंग में जवाब दिए जाए इस तरह के। लानत भेजता हूं, थूकता हूं, पेशाब करता हूं मैं ऐसी बराड के ऊपर, ऐसे इंसानों के ऊपर। लानत भेजता हूं मैं इनके ऊपर, इनकी नस्लों के ऊपर जो हजरत आयशा सिद्दीका को इल्जामी रंग में जवाब दरमियान में लाएं। ये कौन होते हैं? इल्जामी रंग इनका गया इनके पछवाड़े में। आमर हक की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इन्हें यही समझ आती है। नई गुफ्तगू करते जहन्नम में जाए ये जहन्नम के कीड़े। इसलिए हम इनको सर पे ना बिठाएं। हमने इनको सर पे बिठा के भी देख लिया है। ये वो मखलूक है जिनको आप जितनी इज्जत देंगे ये हमारे सर में उतने जूते मारेंगे। इसलिए इनको हम बराबरी पे रखेंगे। अब ऐसा शार्प शूटर की बात को याद रखें, वो चीखता है, चिल्लाता है हमारे ऊपर, वो कलपता है। क्यों? वो उसका सिर्फ एक मुतालबा है कि बराबरी पे रखें, बराबरी पे। अगर ये हमें इल्जामी जवाब देते हैं, हम मिर्जा साहब के हवाले पढ़ने का हक हासिल है। शार्प शूटर तक अगर मेरी तुम्हें आवाज जा रही है, इधर अभी आओ और आके जो मर्जी है तुम हवाला पढ़ो, मैं तुम्हारी हिमायत करता हूं हर हवाला पढ़ने की। जो मिर्जा साहब की किताबों में लिखा है, एवरीथिंग इज फेयर एंड ऑन द टेबल, ये इंसाफ के ऐन मुताबिक है कि एक लोगों का नबी जो चीजें अपने हाथ से लिख के गया है वो हमारे ऊपर हराम हो गई अपनी बराज में पढ़नी। इन्हें तो एक पासे एक बंदे नबी बनते हो, दूजे पास वार्ता नु आराम करार देंदे हो साडे वास्ते पढ़ना। अच्छा, अब मुनाफिकत की इससे बड़ी डेफिनेशन की होती है, जिंदगी की और क्या होती है जी। मौका देते हैं, इजी हो जाए आपको काफी। हाँ। अच्छा वैसा देखें, ये इतना बड़ा इल्जाम और झूठ पे झूठ, एक हद होती है झूठ की भी। ये देखें, ये रूहानी खजान की मुकम्मल जिल्दें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। इसमें से आप एक भी मुझे किताब बता दें अपनी पसंद की जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान चले। ये ले, ये रूहानी खजान जिल्द नंबर जो है ना, आप इसको निकाल लें जी, 19 को निकाल लें। ये ले, ये आपके सामने है। ये किसी लोग, जो लोग हैं ना, उन्हें सबको पता है इसका, ये मशहूर किताब कह लें, कश्ती नूह के जो नाम से है। आप देखें ये कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। वजह यही है जो आपने वैस भाई अभी बयान की है, वजह यही है। इतने बुगस, ये वही है जो कहते थे थड़े के बदमाश है। ये उन्हीं लोगों की झोली पे जाकर आज बैठे हुए हैं। ये ले जी, ये मैंने किताब खोली है, ये आपके सामने मैं इबारतें पढ़ देता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको बड़ा करेगा स्क्रीन पे, सुने। अब देखें, यहां से शुरू करते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं। जो जुमात को तलीम दी गई है वो मैं आपको बयान कर देता हूँ कि जुमात की तलीम क्या है। ये ले, पहली किताब है कश्ती नूह की, ये देखें जी, ये जमात की तलीम है। ठीक है, मैं इसको सारा नहीं पढ़ता हूँ। ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 10 से शुरू होती है। ये तलीम लिखी हुई है, जमात की क्या तलीम है। कश्ती नूह किताब का नाम है। ये आप सुने वो क्या फरमाते हैं। छोटा सा मैं आपके सामने नमूना रखता हूँ इसका। फॉर एग्जाम्पल बाइशफील कहते हैं हमें से, उसको मैं रखता हूँ। वो कहते हैं कि और तुम्हारे लिए एक ज़रूरी तलीम ये है कि कुरान शरीफ को मजहूर की तरह ना छोड़ दो कि तुम्हारी इसी में ज़िंदगी है। जो लोग कुरान को इज्जत देंगे वो आसमान की इज्जत पाएंगे। जो लोग हर एक हदीस और हर एक कौल पर कुरान को मुकद्दम रखेंगे उनको आसमान पर मुकद्दम रखा जाएगा। नूह इंसान के लिए रोए ज़मीन पर अब कोई किताब नहीं मगर कुरान, और तमाम आदमजादों के लिए अब कोई रसूल और शफी नहीं मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो तुम कोशिश करो कि सच्ची मोहब्बत इस जालो जलाल नबी के साथ रखो। क्या रखो? सच्ची मोहब्बत इस जालो जलाल नबी के साथ रखो, और इसके गैर को इस पर किसी नूह की बड़ाई मत दो, ता आसमान पर तुम क्या हो, निजाती याफ्ता लिखे जाओ। और याद रखो कि निजात वो चीज नहीं जो मरने के बाद जाहिर होती है, बल्कि हकीकी निजात वो है जो इसी दुनिया में अपनी रोशनी दिखलाती है। निजात याफ्ता कौन है? वो जो यकीन रखता है कि जो खुदा सच है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें और तमाम मखलूक में दरमियानी शफी हैं, और आसमान के नीचे ना इसके
हम मर्तबा कोई और रसूल है और ना कुरान के हम मर्तबा कोई और किताब है, और किसी के लिए खुदा ने ना चाहा कि वो हमेशा जिंदा रहे, मगर ये बरगज़ीदा नबी हमेशा के लिए जिंदा है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तो उनकी शान और मर्तबा बयान करते हैं और कुरान की आयतें दे देकर यहाँ पे बयान करते हैं। एक मिनट बात सुने एक मिनट अमीन भाई, एक मिनट मुझे मौका दे, अमीन भाई बात पता क्या, एक मिनट अभी इसको जरा बंद कर दे एक मिनट के लिए ना, थोड़ी सी बात माइक रिक्वेस्ट और यार एक मिनट मुझे यार मैं देता हूँ भाई, माइक रिक्वेस्ट भी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, आप थोड़ा बात कर लेंगे, मुझे पहले बात कर लेने, अगर तो लड़ना है तो फिर तो आप लड़ लें, और अगर मुझे बात करवाने देनी है तो फिर आपकी मर्जी है। एक तो अमीन भाई ये यार आपको पता है कि ये अगर आप सलातो-उस-सलाम पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, मिर्जा साहब को दज्जाल और कज़ाब कहेंगे, जो कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपकी मेहरबानी है, आप लोग क्यों जानबूझ के मिर्जा साहब को ऐसे अलकाबात से नवाजते हैं, तो आप भी थोड़ा सा एहतियात कर लें। यार यकीन करें, मुझे यकीन करें, मेरे तसव्वुर बने भी नहीं है, ठीक है यार, हम उन्हें मानते हैं, ठीक है, हमसे निकल जाता है। ठीक है अमीन भाई, अब रुक जाए, अब एक मिनट रुके। अच्छा पता क्या बात है, अब यहाँ पर ना बात हो रही है अमीन भाई, ये कि मैं जो अफजल साहब से बात कर रहा था ना, अफजल साहब अपने दुख का जो इजहार कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इल्ज़ामी जवाब के ऊपर जो आपकी ब्रॉड हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे अलकाबात कहे गए और इल्ज़ामी जवाब में अमाइशा के बारे में बुरी बातें की गई, और आपकी ब्रॉड के ऊपर किसी ने कुछ कहा नहीं है। अगर आप उस चीज का रिप्लाई आप जो बयान कर रहे हैं वो एक अलग है। भाई बात सुने, एक नमूना दिखाता हूँ मैं आपको अभी। आपकी ना आवाज कट रही है, आपके सिग्नल कोई भी एमडी इस जी एक मिनट, अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी यार, कोई भी एमडी, अच्छा ये वीडियो को छोड़े, वैसे वैसे जुबानी बात करें, अभी ये पिछले दिनों में यार अभी साहब की किताब को अभी इसको जी मेरी बात सुने, अभी आप ना हमने जनरल, पता क्या मीन भी आप भी इजी हो जाएं, अभी थोड़ी सी ना जनरल बात करें ताकि ना यार माहौल थोड़ा सा ठीक करें। पहले अभी जो जनरल बात जो बात की आप बात सुने, मेरी अवैस भाई मेरी बात सुने, देखिए जनरल बात ही मैं करने लगा। पिछले दिनों मौका दीजिएगा इसके बाद। साहिल खान साहब ने ब्रॉड लगाई हुई थी और मिर्जा साहब की जो है ना वो किताब कौन सी थी, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 35, उन्होंने वहां पे कहा और तस्वीर लगाकर उन्होंने मिर्जा साहब की जो किताब के अंदर एक तस्वीर बनाई हुई है, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि देखें जी मिर्जा साहब ने ईसाइयों के जो वो उन्हें खुदा मानते, खुदा का बेटा मानते हैं, वो उनका जो भी अकीदा है ईसाइयों का, उनसे हमें तो नहीं ना कोई सरकार, लेकिन उन्होंने उनके खुदा की वो मानते हैं और उनका बेटा मानते हैं, तो उनकी बेइज्जती की है मिर्जा साहब ने, ठीक है। अब वहां पे ही उसी इबारत में लिखा हुआ है कि ये जो तस्वीर मैंने ली है ना, ये जिसको हमने ईसाइयों की शाया करदा तस्वीरों से लिया हुआ है, और बिल्कुल वो अभी आप वहां पर यूट्यूब पर लिखेंगे ना वो तस्वीर, उसको लिखेंगे आप ट्रिनिटी के नाम से गूगल पे, वो तस्वीर सेम टू सेम रंगीन फोटो वो ही निकल आएगी। अच्छा, अब यही इसका इल्जामी जवाब देते हुए इनके अकाबर जो है उन्होंने इस्लाम और मसीहत, वहां पे ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर स्लीब पे जो ना जो लटका हुआ है ना, उन्होंने वहां पे क्रॉस बनाया हुआ है, स्लीब बनाई हुई है, वहां पर उनका जो मुजस्मा है उसका मुंह काला किया हुआ है, और कहते हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, देखें मुझे वो दीदार इबरत निगाह है। वहां पे इबारतें ही ऐसे की लिखी हुई हैं उन्होंने, और उनका मुजस्मे की तरफ से मुंह काला किया हुआ है। फिर वो इनके उलमा कराम वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम तो वो यसु को मानते ही नहीं। ये सुने, ये खुद इस सैमी सैमसन ने वीडियो के अंदर कई दफा रिपीट किया है, तो हम किसी ईसा को नहीं मानते, किसी इब्ने मरियम को नहीं मानते। जब तुम मानते ही नहीं हो तो हम तुम्हारे जीसस को नहीं मानते। अच्छा देखिए, मैं अभी देखिए अमीन भाई यार अमीन भाई पता क्या बात है, अभी ना मैं अभी आपको क्या कह रहा हूँ, अभी हमने प्ले यहाँ भी हमने वो डिस्प्ले नहीं करना, जर्नल बात करनी। आप वैसे आपने जो पॉइंट रखना ना अपना वैसे जर्नल रखें। आप बात जब मैं आपको कहूंगा ना कि आप सबूत लगाएं, फिर आपने सबूत मुबशर, मुझे पॉइंट ये है कि मुफ्ती मुबशर ये बात वो कर रहा है, कह रहा है कि वो रंडियों से तेल मलवाता रहा। ये आप सुन ले, मेरे पास सबूत पड़ा हुआ है। अगर आप कह रहे हैं टू द पॉइंट रखें, अगर ठीक है आप कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ देर पहले आपने कहा था कि मिर्जा साहब ने ये बातें वहां पे लिखी हुई हैं, और घर की भी लिखी हुई है कि वो उनके घर गए थे, ठीक है, एक बदकार और थे, उनके घर गए थे। ये इबारत पर ऐसे कुछ मफहूमन बयान कर रहा हूँ,
ये कुछ दिनों से ये मौजूद चल रहा है जी। मीर बिल्कुल सलीम हसीन, साहब ने 4 हवाले दे दिए, बिल्कुल हसीन। 4 हवाले, शायद आपने वो सुने नहीं है हवाले। लूका क्या की इंजील से, मत्ती की इंजील से, अच्छा हाँ जी, अच्छा 4 हवाले ना उनके घर का ही। ठीक है। अच्छा अभी अमीन भाई मौका दें, अमीन भाई मौका अच्छा दें, एक बात मिनट लंबी ना, हो रही है। मैं अफजल मुझे साहब मौका आपने दें। वो हवाले नोट कर लिए हुए हैं? जी अवैध साहब को थोड़ा सा मॉडरेट करने दें, क्योंकि वो मेरा हाल जी डिलेल हो ठीक रहा है। है। तो अवैध मैं साहब आप बड़े बड़े एहतराम कंटिन्यू। से अफजल वरैस साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने वो जो ब्रॉड लगाई हुई थी, आपने वो हवाला जात जमात अहमदिया की तरफ से मीर सलीम साहब ने पेश किए हैं, वो आपने नोट किए हैं या नहीं किए? सर मैं बराड़ लगाता हूँ, सीकों को मैं बुला लेता हूँ जिन्होंने ये हवाले पेश किए हैं। सलीम मीर साहब को कहें उस बराड़ पे आ जाए, अपनी वर्शन पेश करें। नहीं, ठीक है, आपने वो हवाले जात यानी कि आपने या अच्छा वैस उसको भाई मौका दिलवा दें यार। आपने यहाँ पे बात की है ना, आपने वो हवाला जात नहीं लिए, इसलिए आपने वो बात दोबारा रिपीट की है यहाँ पर। अच्छा अमीन भाई यार, जी, अच्छा करें आप बात। अफजल भाई और अमीन भाई यार, आप अच्छा सारे खामोश प्लीज यार, खामोश हो जाएं यार। अच्छा एक तो बात पता क्या है यार, मेरी बात सुनेगा यार, हर किसी का दिल करता है बात करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपनी अपनी बारी, थोड़ी सी बात छोटी छोटी बात कर ले ताकि अगले बंदे को भी मौका मिल जाए वो बात कर ले। और आप एक बात को करोड़ बार भी कहेंगे तो वही बात होगी, और एक बात पे छोटी बात, अपनी मुख्तसर बात को उसमें जान रखा करें मुख्तसर बात के अंदर। आप बात करें यार साहिल भाई, आपने जो बात करनी है। जज़ाकल्लाह वास्ता, जज़ा बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे जो बात चल रही है मैं उसी के मुताबिक ही बात करूँगा। यहाँ पे एक कश्ती नूह की तहरीरात पढ़कर ये साबित करने की कोशिश की गई है, चूंकि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने ये लिखा हुआ है कि असली और हकीकी जो निजात दहिंदा हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस वजह से उनकी मोहब्बत हम अहमदियों में कूट कूट कर भरी हुई है, और उन्होंने हमें यही तालीम दी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, और इसकी बेस बना के उन्होंने वही तहरीर पढ़ी है। वड़ैस साहब से मैं कहूंगा कि वड़ैस साहब मेरी जगह पे ये सवाल आपने पुट करना है। अब देखिएगा कि यहाँ पे मोहब्बत के जो तरीके हैं वो किस तरह बदलते हैं। वड़ैस साहब सवाल पूछिएगा कि जो शख्स ये कहे कि अब जो निजात दहिंदा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं हूं, मेरी वही पे जो ईमान लेके आएगा वही निजात पाएगा, वही काबिल कबूल होगा, उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे फिर? जिस चीज की बुनियाद पर, जिस चीज की बेस के ऊपर आपने यहाँ पे ये साबित करने की कोशिश की कि जी हम ही मोहब्बत करते हैं, हमें मिर्जा साहब ने मोहब्बत ही सिखाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उसकी बेस क्या बनाई, बुनियाद की बनाई, क्योंकि वही निजात दहिंदा है, वही निजात दिलाएंगे। तो जो शख्स उनके बाद कहे कि अब मैं निजात दहिंदा हूं, मेरी वही निजात दिलाएगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? वड़ैस साहब ये सवाल आपने पूछना है। दूसरी बात आखिरी करता हूं। इन्होंने कहा जी वड़ैस साहब आपने वो हवाले नकल कर लिए हैं, वड़ैस साहब आपने वो हवाले नोट कर लिए हैं। अमीन साहब आपने तो किए होंगे ना। वड़ैस साहब ने अगर वो मिस कर दिया लाइव, उन्होंने नहीं सुनी, आपने तो सुनी है ना। वो हवाले आप यहाँ पे क्यों नहीं पेश करते? आपको किस चीज का पता है कि आपने बस सुनी सुनाई बात यहाँ पे जो है वो कर दी, आपको खुद भी नहीं पता? तो अगर आपने सुने हैं, आपको पता है उन हवालों का, तो यहाँ पे वड़ैस साहब भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, करें ना यहाँ पे वो हवाले पेश। हम अभी देख लेते हैं कि वो जो रिसर्चर है, आपके मुहक्कक है, जो दावा तो करते हैं मैं रिसर्चर हूँ, मुहक्कक हूँ, लेकिन जब बात किसी के सामने करनी आती है तो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे हवाले भेज दिए थे व्हाट्सएप पे। तो आप यहाँ पे पेश करें ना वो हवाले, अभी देख लेते हैं। जी वड़ैस साहब अपना सवाल पुट कर लीजिए आप जरा, ताकि आपको पता चले कि ये मोहब्बत का जो दावा आपके सामने मोहब्बत साबित करने के लिए पेश किया गया है, उसकी असलियत और हकीकत है क्या असल में। अच्छा अभी मैंने अमीन भाई आपको भी मौका दिया, साहिब भाई आपको भी दिया है। अच्छा अब जितनी गुफ्तगू होगी ना वो मैं 2-2 मिनट लगा के करवा देता हूँ, ताकि टाइम की इक्वालिटी जो है वो तो कम से कम उसका तो डेकोरम रखा जाए ना। तो मैं जो है वो 2 मिनट लगाता हूँ। अमीन आप शुरू कर लें, अफजल भाई 2 मिनट आप लेने पहले, और आप कर लें बात अगर कोई करनी है आपने तो। वो शार्पशूटर भाई को मैंने एक और दूसरी गुफ्तगू के लिए बुलाया था, अगर वो आप बात करना चाहते हैं तो आप कर लें। आपको माइक दिया हुआ है, आप अपने माइक पे बात कर सकते हैं। वो अमीन साहब उसी का जवाब देगा। चलें ठीक है इसको फिर मैं नवीद भाई वेले हो तुसी? नवीद भाई टाइम जी वैस भाई, ये साहिल कालू भाई के सवाल के साथ ही अफजल भाई की तरफ एक और सवाल करता हूँ कि अगर जो बंदा ये कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल की और ईसा इब्न मरियम की जो हकीकत थी वो मुनकशिफ ना की गई, वो मुझे की गई, और अगर कोई बंदा कहे
کہ نبی پاک اپنا جو مشن تھے وہ مکمل نہیں کر سکے، وہ میں نے مکمل کیا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا کہے تو کیا وہ بندہ وہ نبی پاک کی گستاخی کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بندہ ایسا کہے کہ نبی پاک حلال کا چاند تھے اور میں 14ویں رات کا چاند ہوں، اگر کوئی بندہ ایسا کہے کہ اب اس میں محمد کی تجلی کا وقت نہیں رہا، اب سورج کی تپش کی ضرورت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے اور وہ احمد کے رنگ میں رنگ کے میں آیا ہوں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کہ نعوذ باللہ کہ نبی پاک کو چھپانے کے لیے تو ایک تعفن بری گندی جگہ تجویز کی اللہ نے اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اٹھا لیا، تو بتاؤ کس سے محبت زیادہ ہوئی؟ تو یہ بتائیں کہ یہ بندہ جو یہ باتیں اگر کوئی لکھے کوئی بھی، تو وہ نبی پاک کی شتمیت کر رہا ہے اور اپنی بڑائی کر رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا لکھے کہ دنیا میں بندہ بڑے سے بڑی ترقی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، تو یہ باتیں کیا ہیں؟ اور اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے پاس تو 10 لاکھ معجزات ہیں اور نبی پاک کے پاس 3000 تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنی بڑائی پیش کر رہا ہے یا نبی پاک کی بڑائی پیش کر رہا ہے؟ تو یہ تھوڑے سے سوالات تھے، حوالہ جات اگر کہیں گے تو 1 سیکنڈ میں ادھر لگ جائیں گے، تو یہ ذرا پوچھئے گا نا ذرا کہ یہ بات کیا ہے؟ صاحب یہ سارے آپ نے حوالہ جات پڑھے ہیں، ریفرنسز کے ساتھ ہر چیز موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ افضل بھائی تھوڑا موقع دیجیے گا ابھی آپ۔ اچھا اب ایسا ہے کہ امین بھائی چونکہ کافی زیادہ حوالہ جات ہیں، ظاہری بات ہے، اور سب کا جواب دینا بھی پاسبلٹی نہیں ہے، یہ تو عقل بھی یہ بات تسلیم کرتی ہے۔ آپ کوئی ایک بات بھی ساحل بھائی نے کی ہے اور پیر کتے مار سرکار صاحب نے کی ہے، آپ ان میں سے کسی بھی بات کا کوئی ایک پکڑ لیجیے گا تاکہ اسی کو موضوع بحث بنایا جائے اور اسی پہ بات کیجیے، کیونکہ باتیں 100 نکلیں گی سمجھ میں کوئی نہیں آئے گی۔ تو آپ ایک بات، آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ اس ایک بات کا رپلائی کر سکیں۔ میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں، آپ کوئی ایک بات اس کا بھی رپلائی کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا اچھی گرپ ہے، آپ کر لیں بات اس پہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو عرض کیا ہے الزامات پہ الزامات جو لگانے کا سلسلہ یہ ان کی طرف سے چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی پیشگوئی کی تھی کہ جو آنے والا ہے وہ حکم اور عدل ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا تو ہماری کیا اوقات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں وہ، اور ہم انہیں حکم اور عدل وہ مانتے ہیں۔ جب ان کی بات نہیں سنی جائے گی تو پھر حکم اور عدل کس چیز کے؟ اس لیے ہم مرزا صاحب کی ہر بات کو آن کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ رہی بات ان کی منہ کی پھونکوں کی، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے دین کو، اس کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں تو خدا تعالیٰ اپنی حجت پوری کرے گا۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام امین صاحب ڈائیلاگ بولنے کی بجائے ان کے ڈائریکٹ سوالوں کے جواب دیں۔ پہلے بھی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ نے تبلیغ شروع کر دی ہے۔ ہم یہاں پہ تبلیغ سننے نہیں، ہم تبلیغ نہیں سنیں گے سر، آپ کے ٹائم میں ہم روک کے آپ کی تبلیغ کو ڈسٹرب کریں گے، ہم تبلیغ نہیں سنیں گے۔ اللہ حافظ سر۔ کر رہے ہیں ساڑھے تے دیکھو اپنی تبلیغ سنا کے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب معین سوال کیے گئے ہیں اس کا جواب دو بھی تم غلط سمجھتے ہو صحیح سمجھتے ہو۔ میرے پیارے کتابیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں ساری۔ یہ مجھے سمجھ آئی ہے، یہ اس قسم کا ڈائیلاگ چاہتے ہیں ویسا، اس قسم کا ڈائیلاگ ہمیں یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھیں اور ہم جناب شریف آدمی ہے، منہ گھونگڑیاں پا کے انہوں نے پیچھے میں کرتے رہے۔ بڑا سا موقع دیجیے گا۔ دیکھیں کہ میں جب انہوں نے یہ کشتی نوح کی عبارت پڑھی تھی نا، میں اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر بہت سے حوالے یہاں پہ کوٹ کر دیتا، نقل کر دیتا، تو لوگوں نے کہنا تھا یار اس نے تو وہ مخصوص بات کی ہے، معین بات کی ہے، تو اب اس کے حوالے سے کیوں نہیں جواب دے رہے؟ اسی لیے میں نے ان سے ان کی ہی پیش کردہ عبارت کے تھرو یہ پوچھا کہ جس چیز کو بنیاد بنایا آپ نے کشتی نوح کی عبارت سے، نجات، اب کوئی شخص ان کے بات کہے کہ اب نجات کے لیے میرے پر ایمان لانا ضروری ہے، اب جو میری وہی پہ ایمان لائے گا وہی نجات حاصل کرے گا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ جو اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ میں نے مخصوص سوال پوچھا اسی چیز کے اوپر جو انہوں نے رکھا یہاں پہ، یہ ہٹ کے اس سے کبھی کچھ پیش کر رہے ہیں، کبھی کچھ پیش کر رہے ہیں، تو بھائی پھر سب کو موقع دے دیں۔ پر نیڈو صحیح ہے کہ وہ جو مرضی والے یہاں پہ پڑھے، پھر وہ جس طرح مرضی کرے، سوال چنا کیا جائے، جواب آپ گندم دو تو کہو نہیں میں بات کرنے دی جائے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔
नहीं, दूसरे आपने उसको पूछा को कौन से हवाले सलीम मीर ने दिए, तुम पेश कर दो, वो तो नहीं किए उसने। वो कुछ छुपा के रखे हुए हैं, कोई मतलब खुफिया है। बिल्कुल, देखिए हमने अगर मिस कर दिया, इंसानी फितरत है कि कभी किसी वक्त नहीं भी मौजूद होता। ये जो कमेंट लिखा है ना ये भाई ने नीचे कि जैसे सलीम मीर ने कहा था मैं इम्तियाज साहब को घुमाऊंगा, ये अमीन साहब हूँ या इस तरह के लोग ये घुमाने आते हैं हमें। देखिए उसने जवाब नहीं दिया, डायरेक्ट वो घुमा रहा है, अपनी तबलीग फेंक रहा है। अमीन साहब असी फुदू बने रहे हैं लेकिन असा हुण फुदू नहीं जे बनना। अवैध साहब इत्थे हलफ दिओ कि तुसी फुदू नहीं बनोगे, मैं नहीं जे फुदू बनना। अफजल बड़ाच भाई देखें, मिर्जा गुलाम कादियानी साहब का एक कौल है बड़ा जबरदस्त कि हरामजादे की ये पहचान है कि कभी सीधी राह अख्तियार नहीं करता, तो वो घुमाता ही है फिर। ओए मैं तो ना पहले था, ना मैं पहले बनाऊं, ना मैं अब बनूंगा। सीधी साहब वाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब ये देखें, घुमाने से मुराद तारक भाई बैठे हुए हैं, तारक शान भाई, घुमाने से मुराद यही है ना कि सीधी बात नहीं करनी। तारक शान साहब तो मिर्जा तो मिर्जा साहब ने क्या कहा है कि हरामजादे की ये पहचान है कि कभी सीधी राह अख्तियार नहीं करता। हरामजादे की ये निशानी है, उन्होंने ये कहा है। भाई देखें, ये यहाँ पे एक टू दी पॉइंट बात हो रही थी। ये तो मुझे भी ये चाहिए हवाला जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब कि वो किसी फाहिशा के घर गए। ये अगर कोई ऐसा हवाला है तो वो पेश करना चाहिए था, पर हमारी मालूमात में इजाफा होता। चौहान साहब देखें कि अगर आपने कोई हवाला नकल किया है, नीडो ने कोई हवाला नकल किया है, मुझे पता है उसका। अगर कहीं पे बात हो रही है, मैं कहूंगा भाई मेरे किसी भाई की बात के ऊपर वो हरफ, उसकी बात पर हरफ आ रहा है, मैं यहाँ अभी हवाला मुंह पे मारूंगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये क्या बात हुई, नहीं आप मीर सलीम की वो लाइव देखे जाके या उनसे जाके बात कर, भाई तूने सुना है, तू यहाँ पे पुट कर दे हवाला, बात खत्म है। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਝੂਠੋ ਝੂਠ लगा ਹੁੰਦਾ। और डॉक्टर डो भाई, इस बंदे की मैं आपको इल्मी हालत की ये बात बताऊं कि इस बंदे को मिर्जा साहब की किताबें तो उसने रखी हुई हैं यहाँ पे लोगों को ये बताने के लिए कि देखो मैंने मिर्जा साहब के, इस बंदे को ऊपर से देख के ठीक तरह से उर्दू पढ़ना नहीं आती इस बंदे को, यहाँ पे जो बात कर रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही दुरुस्त बात। तो ऐसे ही लग रहा था पंजाबी उर्दू पढ़ रहे थे, बिल्कुल अल्फाज गलत इस्तेमाल कर रहा था। मुझे उस दिन समझ कितों आनी है उर्दू। अच्छा मैं आखिरी बात करूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हो जाना फिर। मुझे उस दिन हैरानगी हुई थी जब अवैस के सामने ये बंदा बैठ के इसने मिर्जा साहब की किताब खोली हुई थी, और हर बंदे को, जो बंदा थोड़ा सा भी मिर्जा साहब की किताब का मुतालिया रखता है ना, उसको बंदे को पता है कि मिर्जा साहब ने जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में ये बात की हुई है ना, कि उन्होंने हजरत अबू बकर सदीक के बिलमुकाबल ये बात पेश की थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए गए हैं। तो मिर्जा साहब ने उसको क्यों पुट किया था वहां पे, ताकि लोगों को पता चले कि अगर वहां पे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात कही थी और हजरत अबू बकर सदीक ने उनकी जो है इख्तलाफ नहीं, उनके कोई कुफर का फतवा नहीं लगाया, तो अगर इसी तरह आज के जमाने में मैंने उलमा इस्लाम से हटके कोई बात कर दिया तो मुझ पे कुफर का फतवा क्यों लगाते हो। वहां पे ये था पॉइंट, वहां पे वैलिड पुट करने का, लेकिन ये कहता नहीं मिर्जा साहब ने तो अपनी बात ही नहीं की, मिर्जा साहब ने तो उलमा इकराम की बात किया। जो शख्स मिर्जा साहब की कुतब से इतना नाबल्द हो, वो यहाँ पे बैठ के जस्टिफिकेशन दे के मिर्जा साहब ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, तो इन पे तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है। कहो कि तुझे मादा फारूकी अता किया गया है, तो वो तो हजरत उमर के साथ खुद को मिला रहे हैं। चौहान साहब, ये अमीन साहब आए हुए थे ना, हालांकि उन्होंने तबलीग का शापर 2 दफा फेंका, एक दफा तो उन्होंने मुकम्मल फेंका और दूसरी दफा उन्होंने तबलीग का शापर फेंकने की कोशिश की तो अफजाल साहब ने रोक दिया। और अवैस भाई जो है ना, इन्होंने भी मुकम्मल सपोर्ट की है उनकी। जब ये नवीद भाई ने हवाले पेश किए हैं ना, तो इन्होंने कहा है कि यार इतने हवाले पढ़ दिए हैं तो अब वो किस किस का जवाब देंगे। चले ऐसा करें कि अमीन साहब को वापस उठा लें और एक ही हवाला सिर्फ पेश करते हैं, उसके ऊपर वो जवाब दे दे। अब मिसाल के तौर पे मिर्जा साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फर्ज मनसबी थे ना, वो 2 थे, और क्योंकि उस वक्त जो है वसाइल कम थे
تو اشاعت کی دین کا جو منصب تھا نا ان کا فرض تھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مکمل نہیں ہو سکا، اور وہ مکمل کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ اب یہاں پہ اعتراض ہمارا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا فرض منصبی وہ مکمل نہیں کر سکے، حالانکہ ان کا وہ فرض تھا، جس کی وجہ سے مرزا صاحب کو آنا پڑا ہے کہ وہ ان کا فرض منصبی جو رسول اللہ کا تھا وہ مرزا صاحب آ کے پورا کریں۔ اب یہ آ کے بتائیں کہ یہ اس کو آن کرتے ہیں، اس بات کو آن کرتے ہیں؟ ہاں بالکل، انہوں نے کہا کہ اشاعت اسلام وہ میرے وقت میں ہونی تھی، وہ اس وقت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں جی، صاحب میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے دو فرض منصبی تھے، رسول اللہ کے دو فرض منصبی تھے، ایک وہ فرض پورا نہیں کر سکے۔ اور ابو بکر بھائی یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس وجہ سے مکمل نہیں کر سکے کہ اس وقت اتنی فیسلٹیز نہیں تھی۔ اچھا کیا نام ہے یار، افضل بھائی لگائیں گے، افضل بھائی براڈ لگائیں گے یا پھر ابھی آپ؟ ویس کالز آ رہی ہیں، ویس تم ہمارے ساتھ ظلم کروا رہے ہو، تم بیٹھے ہوئے ظلم کروا رہے ہو ہمارے ساتھ۔ اویس سے ابھی میری لڑائی بھی ہوئی ہے، یہ پراپر ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے، اور اتھے رکھ ہاں یار اویس کو کچھ نہ کہیں، وہ ڈائلاگ کروانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کے اوپر کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ یار افضال اسی طریقے سے ڈائلاگ ہو سکتا ہے نا، پتہ کیا بات ہے، ہر بندہ کہتا ہے مجھے مائک دے دو، میں بول ہی جاؤں، بس مجھے روکنا بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے بھائی میں، ایسی بات نہیں ہے، یار افضال ڈائلاگ لانے کی ایسی کوشش کرنا چاہ رہا ہے کہ یار نوید میری بات سنو، افضال بھائی کو رہنے دے، میری بات سنیں، افضال بھائی کو رہنے دے، وہ براڈ نہیں لگائیں گے، نوید براڈ آپ لگاؤ اور اویس کو ٹانگتے ہیں یار آج۔ اس کو تو میں نے پہلے کہا تیری میں ابھی چترول کرتا، کیونکہ تو پراپر ان کو فیسیلیٹیشن دے رہا ہے، اور اتنی فیسیلیٹیشن دینے کے بعد بھی شرم آنی چاہیے تمہیں کہ تم ان کو ٹیبل پہ نہیں لا سکے مذاکرات کی۔ چلو یہ دیکھیں، یہ زیادتی ہے تمہاری شارپ شوٹر، تم اس کو ایسے نہ کہو، وہ اس کی وجہ سے ہی تو وہ آ جاتے ہیں تو بات ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں آپ زیادہ لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تھوڑی سی ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر دیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، ڈائلاگ تو چلنا چاہیے۔ وہ اکیلے ایک بندہ ہوتا ہے، آپ سارے لوگ پڑ جاتے ہو یار، کیا ہو گیا، ڈائلاگ چلنا چاہیے، کوئی بات ہو گئی۔ چلو یہ شکر ہے ویس بن جاتے سی کہ میں سہولت کاری کی ہے۔ بھائی مرزائیوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، تو جیسے ہی ایک نظر آتے ہیں سارے اس کے اوپر وہ آ گیا جی نذیر صاحب، چاچا نذیر صاحب آ گئے۔ نوید بھائی استغفر اللہ یار، بس میں کہتا ہوں یار ان پہ یہ الزام نہ لگایا کرو یار، وہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے، ان کے دل میں بڑی محبت ہے، بس میں یہ بات آپ نے دل کھول کے نہیں یار اویس بھائی نواں ٹاپک، نواں کٹانا کھولو، بس کر دے اویس صاحب، اس ڈرامے دی تے مینوں بھی سمجھ آ گئی ہے۔ لاؤ یار پھر براڈ، افضل بھائی تو لاؤ یار، ٹھیک ہے چلو۔ اس دن طارق چوہان بھائی نے عباسی کی براڈ پہ اس بندے کی انسلٹ کیا، بےزتی کیا کہ بھائی تمہاری میری بات ہو رہی ہے، تم جمعہ صاحب پہ بات کر رہے ہو، میں تمہارے خلفاء پہ بات کر، تم سیدھا نبی پاک کی طرف کس لیے جا رہے ہو؟ یہ طارق چوہان صاحب نے آج سے 3-4 دن پہلے، طارق بھائی یاد ہے نا، میں نے کس کو کہ رامزادے تم ادھر کیوں گستاخی کر رہے ہو؟ مطلب جہاں پہ کوئی ریلیونسی نہیں ہے، خام خواہ وہ بیچ میں لانا، بھئی تم بدکاروں کا تم ان خلفاء سے کیا تعلق ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلفاء سے تمہاری تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تو یہ خام خواہ اس طرف جانا۔ دیکھیں طارق بھائی، اس کو وہاں پہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ ہمارے خلفاء کو یہ کہتے ہیں، تو مرزا صاحب کو بھی لوگ دجال کہتے ہیں، خیر ہے، لیکن وہاں پہ نہیں گیا، سیدھا نبی پاک کی بات کر رہا ہے۔ بالکل، یہ مرزائیوں کا طریق ہے جو بالکل غلط طریق ہے۔ کوئی ریلیونسی ہو پھر تو آدمی بات بھی کرے، خام خواہ صرف اس طرف جانا اور اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے اسی بڑے انہوں نے تسی ملا رہے ہو، بدکار زناکارانوں لوگ انہوں نے ملان اور برگزیدہ شخصیات نہ۔ اجازت دیتے ہیں میں جا کے کچھ کھا پی کے ہوں یار۔ نذیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
और छुट्टी दे दो, मुझे इजाज़त दे दो यार, मैं थक गया हूँ, बहुत देर हो गई है, जाके कुछ खा के आऊँ, मुझे भूख लग रही है यार। प्यारे भाई थकने का टाइम नहीं है, बेदार होने का टाइम है, बेदार हो जाओ। तो मान लिया यार, मान लिया नजीर भाई, मान लिया इमाम मेहंदी को मान लिया, इमाम मेहंदी मान लिया, नजीर भाई कहते हैं मुसलमानों मिर्जाई कंजर खाने का हमने भाई इसी में तुम्हारी निजात है और मिर्जाई कंजर खाना हमने मान लिया है इमाम मेहंदी को, हमने मान लिया इमाम मेहंदी को, मान गए हम बस। वक्त बहुत खटन है, थकने का टाइम। यार मेरा एक सवाल है, नजीर साहब। हाँ जी नजीर साहब, कादियान के प्रस्थान ज्यादा बड़े हैं या रबुआ के? नजीर साहब, कादियान के प्रस्थान ज्यादा बड़े हैं या रबुआ के? ये ठट्ठा मजाक हंसी का वक्त नहीं है प्यारो। नहीं, मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा यार। खतरनाक दिन आने वाले हैं, बहुत खतरनाक दिन आने वाले। ये हमाम मेहदी के मानने का वक्त है। मैं अंदाजा करो कि इस कौम उम्मत का के सामने जो है ना अजाब देख रहे हैं और उसके बावजूद ये बताएं कि कादियान कैसी कौम, मैं तो हैरान हूँ जमीन पर कैसी मखलूक पैदा हो गई है। नजीर साहब का गजब भड़क रहा है और नजीर साहब इकट्ठा हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, कादियान के प्रस्थान पे अगर पंप लगा के दूध निकाल दे तो निकलेगा। जुल्म कर बैठे, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, हम अपनी जानों पर जुल्म से डरते हैं। ऐ मालिक तेरे गजब से हम डरते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, तुझसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दे। कौम टाइम नहीं है, उम्मत की हालत पे रहम आ रहा है, मरहूमा उम्मत मरहूमा की हालत देख लो यार। नजीर भाई रोजा रखा है, इनके देखो सारे बैठे हंसी मजाक ठट्ठा चल रहा है यार। अब देखो अजाब देखा है खुदा का कैसे अजाब आ रहा है, आप लोग उसको देख कर भी हंसी मजाक ठट्ठा कर रहे हैं। आगे भाई सही है, आपकी बात सही है, सही आप ठीक कह रहे हैं यार, मुसलमानों को मान लेना चाहिए, मुसलमानों को मान लेना चाहिए, सही बात है आपकी यार, आप ठीक है। उम्मत की हालत देखो, इतनी मजलूम और बेबस और हर तरफ से गिरी हुई और हर तरफ से मार खाती हुई, और सामने मार खाती है उसके बाद हंसी मजाक ठट्ठा होता है। यार ये देखे यार, मेरी बात सुने, ये देखे मेरी बात सुने, ये मार भी आप मैं तारक जोहान साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਦੀਸ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ? ਤਵੀਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਵੀਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਵੀਲ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ। वही नजीर साहब ने जेड़े कह रहे थे मक्का मदीना की छातियों से दूर कुछ हो गया, कादियान की तरफ भागो। नहीं आंदे सन, कादियान और रबुआ की छातियों की तरफ दौड़ो। हाँ वही मतलब उथे भजो, बिल्कुल। दो रबुआ और कादियान की छातियों से मिलेगा। इसलिए वैसे भाई तानू कह रहे थे थकन दा टाइम नहीं दौड़ो। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਬੁਆ ਦੀਆਂ? ਓ ਯਾਰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਯਾਰ। ਕੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਡੋਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਲੋਰ ਯਾਰ, ਬੈਸ। ਅੱਛਾ बस जरा फ्लैटा खोल लेंगे। ये नहीं खोलने आए थे, बम जा रहे हैं। फ्लैटा खोल लेंगे, तैयारी टिकट में लेके बैठे हैं। अच्छा चलो फिर करो बंद, जाके रेस्ट करो। मैं बर्गर खाने जा रहा हूँ, बर्गर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज जब वो बातें कर रहा था